نحمده ونصلي علی رسوله الکریم۔ دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہوا ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، ہم لوگ کتنا خرچہ کرتے ہیں اپنے فیس کو صاف کرنے کے لیے، اپنے چہرے کی جھریاں ختم کرنے کے لیے، اور اس ساری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم اپنے چہرے کو جو ہے بالکل ایسا ثابت کریں کہ ہمارے بڑھاپے میں بھی ہر بندے کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اپنے چہرے کا جو ہے یہ محسوس ہو سکے کہ میں 25 سال کا یا 30 سال کا لگتا ہوں یا لگتی ہوں۔ تو اس چیز کے لیے ہم بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، جو ہے عجیب عجیب قسم کی لوشنز، کریمز استعمال کرتے ہیں، بلکہ اس سے تھوڑا جدت کی طرف چلے گئے۔ آج کل جو ہے باقاعدہ پارلر سسٹم کھل گئے ہیں، ہر جگہ پارلر سسٹم کھلے ہوئے ہیں، بیوٹی پارلر۔ وہاں جا کر جو ہے بیوٹی پارلر پہ جا کر اپنے چہرے کو زیب و زینت کرتے ہیں، زیب و زینت کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں۔ وہاں پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ عورتوں کے لیے ہوتا تھا، اب تو ماشاءاللہ مرد بھی اس چیز کے لیے تیار ہوئے۔ پہلے مرد آہستہ آہستہ شروع ہوئے، پہلے جی دلہا میک اپ، جب دلہا جو شادی کے لیے ہوتا تھا، جانا ہوتا تھا تو وہ اپنے چہرے کے لیے جو ہے میک اپ کے لیے پارلر پہ جاتا تھا، یا جیسا بھی ہوتا ہے حمام وغیرہ پہ، یہ اپنے چہرے کو صاف کرواتا، میک اپ کرواتا۔ پھر آہستہ آہستہ بات شروع، دلہے کے دوست، پھر اس طرح پارٹیوں میں جب جانے والے تو یہ اپنے چہرے کو جو ہے صاف کرانے کے چکر میں رہتے تھے کہ ہمارا چہرہ صاف نظر آئے، تو ہم جو ہے خوبصورت نظر آئیں اور ہمارے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں، فیس واش ہو بالکل۔ تو دوستو، پھر اس طرح حتیٰ کہ اتنے جو سکین کو بہت سخت قسم کے جو ہے چیزیں لگاتے ہیں جو بعد میں نقصان دہ بھی ثابت ہو جاتی ہیں چہروں کے لیے۔ میں لایا ہوں ایک ایسا عمل، انشاءاللہ آپ کو اچھے کریم بھی چھوڑ دینی پڑے گی، لوشن بھی چھوٹ جائے گی آپ سے انشاءاللہ، اور لوگ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ یہ عمل، یہ کیا چیز لگاتے ہو۔ آپ کا چہرہ بالکل صاف دکھائی دے گا، اور آپ کے چہرے کے اوپر لوگ جو ہے بلکہ کشش والا حسن پیدا ہوگا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ دوستو، یہ بیوٹی پارلر، یہ عارضی حسن کے لیے ہم کتنے روپے خرچہ کرتے ہیں، کتنے لاکھوں روپے خرچ، بلکہ اگر انڈسٹریز کے جو لوگ ہوتے ہیں، فلم انڈسٹریز میں جو ہم نے فلم کے لیے تیار ہونا ہے، ڈرامے کے لیے تیار ہونا ہے، تو کتنے بے جا خرچے کرتے ہیں صرف چہرے کو کیا ہے زیب کرنے کے لیے، اور وہ بھی کچھ گھنٹے کے لیے۔ یہ ہمارا جو عمل ہوگا کچھ گھنٹے کے لیے نہیں، انشاءاللہ تاحیات عمل ہوگا، آپ کی بڑھاپے تک بھی آپ جو ہے صاف اور بہترین دکھائی دیں گے۔ تو یہ عمل کیا ہے؟ یہ عمل یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے یہ ہوگا کہ آپ کو پنجگانہ نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ جب آپ نماز کی 5 وقتی نماز کی پابندی کریں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ چھوٹا سا ایک اور عمل بھی ہے۔ وہ عمل کیا ہے؟ آپ نے صبح اٹھ کر تہجد کی پابندی کرنی ہے۔ دوستو، جو بندہ تہجد کی پابندی کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے کے اوپر جو ہے نور بھیج دیتے ہیں۔ وہ نور آپ کی یہاں لوشن سے بھی نہیں ملے گا، آپ کی کریم سے بھی نہیں ملے گا، دنیا کی نہ کسی لوشن میں ہے نہ کسی کریم میں وہ حسن ہے، جو وہ حسن اللہ تعالیٰ وہ نور جو انسان کے چہرے کے اوپر بھیج دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض ہمارے بوڑھے جو ہوتے ہیں، جو اس دنیا دار لین میں ہوتے ہیں، تو ان کے چہروں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا اتنے جھریاں عجیب قسم کی جھریاں پیدا ہو جاتی ہیں جو دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا۔ باہر سے محبت کے بجائے بندہ اس سے جو ہے کراہت محسوس کرتا ہے، اس سے دور رہنا پسند کرتا ہے، طبعی طور پہ اس کا یہ خیال ضرور پیدا ہوتا ہے، اگر چاہے اس کے گھر کا ہی فرد کیوں نہ ہو۔ لیکن آپ اس کے برعکس دیکھیں کہ آپ اگر جو ہے دین کے عمل میں ہو، آپ دین کے راستے میں ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں ہو، آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں، آپ جو ہے تہجد کی پابندی کرتے ہیں، یا آپ کا کوئی ایسا عزیز و اقارب ہے، یا آپ کو کوئی جاننے والا ہے، آپ اس کو دیکھیں، لوگ اس سے محبت کریں گے، اس کے چہرے کے اوپر اللہ کا جو ہے نور ہوگا، حسن اس کے اوپر چہرے کے اوپر ہوگا، لوگ اس کی طرف کھچا جائیں گے۔ بلکہ بعض تو ہم نے خود دیکھا ہے، مشاہدہ بھی کیا ہے، کیونکہ اسی لائن کے بندے ہیں، ہم نے مدارس میں دیکھے ہیں، کئی ایسے بوڑھے ہو جاتے ہیں، شیخ الحدیث ہوتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں سے یا چہرے سے یا جب وضو کرتے ہیں تو ان کا جو پانی نکل رہا ہوتا ہے، لوگ اس کو بھی اپنے ہاتھوں پہ چہرے پہ ملنا
کیا اس کو باعث سعادت سمجھتے ہیں، اتنی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ کو تہجد کی پابندی کرنی ہوگی پہلے، اس وجہ سے لوگ آپ سے محبت کریں گے، معاشرہ آپ سے محبت کرے گا، اور یہی ہماری تہذیب ہے، یہی ہمارا کلچر ہے۔ اگر ہم خود اپنی تہذیب کو بھول جائیں گے، ہم کسی اور کی تہذیب کو لیں گے، دوسروں کی تہذیب کو لیں گے، جن کی تہذیب میں عزت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جن کی تہذیب جو ہے صرف عہدے کو سلام کرتی ہے، جن کی تہذیب صرف پیسے کو سلام کرتی ہے، جن کی تہذیب صرف مفاد پرستی پر مبنی ہے، اگر ہم ان کی تہذیب کو خود کو غلام سمجھیں گے تو پھر ہمارا کیا حشر ہوگا۔ دیکھو، اس تہذیب نے پینٹ شرٹ شروع کی، تو ہماری تہذیب والوں، ہمارے جو لوگ تھے، کچھ چمچے کڑچے قسم کے لوگ یا اس قسم کے لوگ، انہوں نے سمجھا کہ پینٹ شرٹ جو ہے بڑا لباس ہے، عمدہ لباس ہے، یہ ہے وہ ہے، انہوں نے پہننا شروع کر دیا۔ تو وہ پھر انگریز جو ہے گلگت کے پہاڑوں میں چرسی قسم کے انگریز، جب وہ وہاں رہتے ہیں، چرس سے پیتے کئی ماہ تک وہاں گلگت کے پہاڑوں میں، جو اسلام آباد میں یا مری میں ادھر رہتے ہیں، تو ان کی پینٹ شرٹیں پھٹ جاتی ہیں، رنگ پھیکے پڑ جائے، تو ہمارے لوگوں نے سمجھا کہ جو ہے یہ رنگ کا پینٹ کے اوپر رنگ کا پھیکا پڑ جانا یہ بڑی اچھی بات ہے، یہ بڑا عمدہ لباس ہے، تو انہوں نے اپنے رنگ کو پھینٹنا شروع کر دیا، رنگ پھیکا کرنے، اس کے اوپر رگڑنا شروع کر دیا، اس کے اوپر راستے میں سڑک میں اس کے اوپر گاڑیاں گزارنا شروع کر دی تاکہ رنگ پھیکا پڑ جائے اور ہم ان کی طرح نظر آئیں۔ وہ ویسے چرسی قسم کا ان کا ویسے پھٹ گیا، تو ہم نے کہا کہ نہیں، یہ جو ہے عمدہ لباس ہے، اس لیے ہم ان کی تہذیب کو ہم نے لینا شروع کر دیا۔ پھر کیا کیا، ان کے ویسے کافی دن پہننے کے بعد، وہ نہاتے تو ہے نہیں، کافی دن پہننے کے بعد ان کے جو ہے گھٹنوں کے اوپر یا کہیں اور جگہ پینٹ جو ہے پھٹ گئی، تو ہم نے سمجھا یہ بڑا فیشن ہے۔ آج کل باقاعدہ وہ پھینٹے ہوئے رنگ کی، پھیکے رنگ کی پینٹس بھی آ رہی ہیں، باقاعدہ کمپنی بنا رہی ہیں، انڈسٹریز بنا رہی ہیں، اور وہ پھٹی شرٹ پینٹیں بھی وہ فیشن کے طور پہ استعمال ہو رہی ہیں۔ کل کو اگر کوئی انگریز جو ہے اپنے پیچھے سے پینٹ پھاڑ دے تو یہ سمجھیں گے کہ یہ بھی نیا فیشن ہے، تو ہمارے یہ غلام طبقہ، غلام ذہن کے لوگ، یہ بھی اسی طرح عمل شروع کر دیں گے۔ لہذا یہ گھٹیا عمل ہے، ان کی طرح ہم اپنے آپ کو نہ بنائیں۔ وہ مشہور بات ہے کہ جب یہاں برطانیہ کے لوگ آتے تھے ہندوستان میں، تو اس وقت یہ ہوتا تھا کہ ایک جو ہے انگریز، برطانوی انگریز آیا، اس سے جوڑا آیا، دونوں میاں بیوی آئے، تو جلدی میں نا اس سے یہ ہوا کہ ایک جراب جو ہے پہنتے ہوئے، ایک پیلی پہن لی اور ایک ریڈ قسم کی، سرخ قسم کی پہن لی، یعنی دونوں ایک جیسی نہیں تھی۔ تو جب وہ یہاں اپنے دربار میں پہنچی، تو یہاں جو کھڑی تھیں عورتیں، ہماری عورتیں، انہوں نے دیکھا، جی دیکھو یہ تو واقعی کوئی نیا فیشن ہے، انہوں نے جلدی جلدی کھڑے وہاں اپنی ایک دوسرے کی جرابیں لے لی، ایک اس کی پہن لی، ایک اس کی پہن لی، مطلب تو سارے تقسیم کر۔ تو اس نے جب دیکھا، اس نے کہا یہ کیا کر لیا ہے آپ لوگوں نے، یہ کیا کر دیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ نے جو ایسا کیا ہوا، اس نے کہا اوہ ہو، میں تو جلدی میں نکلی، بھول گئی، اس لیے مجھ سے ہو گیا۔ تو جو ہے یہ ہے ہماری روایت۔ ہم دوسرے کو جب لیا، دیکھا کہ یہ تو واقعی اچھے ہیں، جب برطانیہ کو یا انگریز کو لیا، ہم نے کہا کہ یہ تہذیب اچھی ہے، تو ہم نے فوراً ایکسیپٹ کر لی، بلا چوں چراں، بلا سوچے سمجھے ہم نے قبول کر لیا۔ ہماری ذہنیت تو ہے یہ۔ اگر ہم اپنی روایات پہ آ جائیں گے، اپنی تہذیب پہ آ جائیں گے، اپنی جو ہے اس چیز پہ آ جائیں گے، تو لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھیں گے، ہم سے پیار کریں گے، ہم سے محبت کریں گے، معاشرہ محبت کرے گا، پیار کرے گا۔ تو وہ کیا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، درود شریف صبح تہجد کی پابندی کرنی ہے۔ جب صبح کی آپ تہجد پڑھیں گے نا، اس ٹائم آپ نے ایک عمل کرنا ہے، وہ بڑا مختصر سا عمل ہے۔ آپ نے 100 بار استغفار پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، 100 بار آپ نے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ، اور 100 بار آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجنا ہے۔ یہ عمل کر لینے کے بعد آپ نے دونوں ہاتھوں پہ پھونک مارنی ہے، اور اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے، پھر آپ نے سر سے لے کر پاؤں تک پورے وجود پہ ہاتھ پھیر دینا ہے۔ انشاءاللہ آپ اس کو ہم زندگی کا جو ہے معمول بنائیں، تھوڑے ہی دنوں میں اس کا رزلٹ پائیں، اور انشاءاللہ آپ ایسا رزلٹ پائیں گے کہ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے۔ والسلام، آپ کا محمد شعیب۔